السلام علیکم۔ پچھلے کچھ عرصے میں پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے جتنی بھی رپورٹس آتی ہیں اس میں دو چیزیں بنیادی طور پر آئیڈینٹیفائی کی جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ پاکستان میں ٹیکس ریفارمز کی ضرورت ہے، ہمارے ہاں ڈائریکٹ ٹیکس کا وہ ایریا ہے جس کے اوپر ہم نے پچھلے کئی سالوں سے کچھ نہیں کیا، اور دوسرا ایکسپورٹ گروتھ پاکستان میں نہیں ہوئی ہے۔ پاکستان میں بجلی کے بحران کی وجہ سے ہماری جو اوور آل گروتھ ہے خاص طور پر انڈسٹریل سیکٹر میں وہ بھی برے طریقے سے متاثر ہوئی۔ ایگریکلچر ابھی بھی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ بارشیں وقت پہ ہو جائیں تو اچھی گروتھ، نئی وقت پہ ہوئیں تو اچھی گروتھ آپ کی نہیں ہوتی۔ ایریگیشن سسٹم کو ہم ریفارم کرنے کے لیے، امپروو کرنے کے لیے بہت زیادہ کچھ کر نہیں پائے ہیں۔ تو ہر سال بجٹ آتا ہے تو ایک عام صارف تو یہ سوچتا ہے کہ مہنگائی کیا ہوگی، تنخواہ بڑھے گی کہ نہیں، سیلری کلاس یہ سوچتی ہے، لیکن جو فنڈامنٹل ایشوز ہیں پچھلے 20 25 30 سالوں میں وہ آج بھی وہی ہیں۔ نہ ہم ٹیکس ریفارمز کر سکیں، نہ پاکستان سے اچھی ایکسپورٹ گروتھ کی طرف جا سکیں، نہ یہاں پہ انویسٹمنٹ بڑھ سکی ہے۔ تو وہ کیا ایشوز ہیں جو پاکستان کو روکے ہوئے ہیں؟ آج کے پروگرام میں ہم ان ایشوز کو ڈسکس کریں گے اور بجٹ میں کیا آنا چاہیے اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اسلام آباد اسٹوڈیوز آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں ثاقب شرانی صاحب اور سید نوید قمر صاحب، دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کراچی سے ہمارے ساتھ ہوں گے اسد عمر صاحب۔ اسد صاحب آپ کو بھی خوش آمدید، اور لاہور سے ہمیں جوائن کریں گے ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب۔ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ سے نوید قمر صاحب سٹارٹ کرتا ہوں۔ ہم بنیادی ایریا جو ہے ٹیکس ریفارمز کا، اس میں کامیاب ہوتے ہی نہیں ہیں کبھی۔ 2 کو 4 کر لیتے ہیں، 12.5 کو 15% کر لیا، پھر 18 کر لیا، پھر 20 کر لیا، اس سے آگے نہیں ہم نکلے۔ ہاں یہ بدقسمتی کی بات ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے اسٹرکچرلی کبھی سسٹم کو چھیڑا نہیں ہے۔ جو بھی ایک سسٹم چلتا آ رہا ہے اس کو ہم ریفارمز کے نام پہ کافی ساری آگے پیچھے کرتے ہیں، لیکن نتھنگ چینجز۔ جیسے آپ نے سٹارٹ کیا ڈائریکٹ ٹیکسز کا ایشو، ہم نے ڈیٹا بیسز بھی بنائے ہیں، ہم نے کلیکٹ بھی کیا ہے۔ آج کل تو فیوریٹ ٹاپک ہو گیا ہے یہ آف شور کمپنیز کا۔ یہ سب چیزیں سامنے ہیں، اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیریس ایفرٹ نہیں ہوتا۔ اب کس کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے، یا کہ جو سسٹم اندر ہے وہی اس طرف جانا ہی نہیں چاہتا جہاں سے ہمیں ریئل ریزلٹس آنے چاہیے۔ پھر ہم دوسرے بحثوں میں لگ جاتے ہیں، ادھر ایگریکلچر دیتا ہے نہیں دیتا، یہ فلاں سروس سیکٹر، یا وہ جو لاہور کی لبرٹی مارکیٹ ہے وہ کتنا۔ دیز آر ناٹ دا ایشوز۔ آپ کے پاس جتنا ڈیٹا ہے وہ کافی ہے آپ کو ایک سٹارٹ کرنے کے لیے۔ آپ ہندوستان کو دیکھیں، ہندوستان میں ٹیکس مین از دا موسٹ فیئرڈ پرسن۔ پاکستان میں ایف پی آر کو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے آئیں گے، کچھ مکہ ہو جائے گا اور بات ختم ہو جائے گی۔ شاہ صاحب، پاکستان میں ٹیکس ریفارمز کیوں نہیں ہو پائیں؟ دیکھیں ایکچولی ٹیکس ریفارم کو سیریسلی کبھی کسی نے ٹیکل ہی نہیں کیا۔ اگر آپ دیکھیں کہ جو ایف بی آر کا اس وقت اسٹیٹ ہے اس میں آپ کو ٹیکس ایڈمنسٹریشن میں بے شمار ایشوز ہیں، ٹیکس پالیسی میں بے شمار ایشوز ہیں، ٹیکس کے جو ہیں کوڈ ہے وہ اتنا کمپلیکس ہے، اور یہ سارا کا سارا میرا خیال ڈیلیبریٹلی کیا گیا ہے کہ اس کو اسٹیٹ کے لیے ریونیوز اکٹھے کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ اور کاموں کے لیے ہے معاملہ سارا۔ ثاقب شرانی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب سے متفق ہوں میں کہ یہ جو ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ لوگ اتنے انکمپیٹنٹ ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں ہے کہ ایشوز کیا ہیں اور ان کے حل کیا ہیں۔ دونوں چیزیں واضح ہیں اور بہت سالوں سے واضح ہیں۔ پہلی رپورٹ آپ اٹھا کے دیکھیں، میرا خیال ہے 1982 میں ڈاکٹر احتشام نے اور نکلس ٹرن نے پاکستان کے ٹیکسیشن سسٹم کے اوپر کام کیا۔ 85 میں قمر الاسلام صاحب کی رپورٹ آئی، کمیشن رپورٹ آئی۔ پھر 90s میں متعدد کام ہوا اور رپورٹیں کمیشنز آتی رہیں، اور ابھی بھی ایک اور ٹیکس ریفارم کمیشن ہے۔ ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، اور پرابلم یہ ہے اس لیے وہیں کے وہیں کھڑے ہیں کیونکہ جو ادارہ جس نے یہ سارا کام چلانا ہے اس نے پولیٹیشنز کو، سیاستدانوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ 30-40 سالوں سے وہ جو اپنا ٹیک ہے اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، اور اس کا ٹیک چھوٹا نہیں ہے۔ اچھا خاصا مطلب ریونیو ان کا ٹریجری کے پاس آنے کے بجائے، حکومت کے پاس آنے کے بجائے وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے، اور یہ جو انسائڈرز ہیں ان کو کوئی انسینٹیو نہیں چینج کرنے کا۔ اور جب بھی آپ کہیں کہ ایڈمنسٹریشن ریفارم جو ہے اس سے سٹارٹ کریں گے ہم،
पॉलिसी पे तो थोड़ा बहुत काम हुआ है, मगर जो भी पॉलिसी रिफॉर्म करेंगे उसको अपने एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू लेके जाना है। जब तक एडमिनिस्ट्रेशन साफ सुथरी नहीं होगी, प्रोफेशनल नहीं होगी, आर्म्स लेंथ के ऊपर काम नहीं करेगी, प्राल एक इंडिपेंडेंट ऑटोनमस प्रोफेशनल अदारा नहीं होगा, इट विल नॉट डिलीवर द रिजल्ट, कुछ नहीं निकलेगा। असद उमर साहब, दोबारा आपकी तरफ आ रहा हूँ। अभी हाल ही में हमने ऑफशोर कंपनीज का बहुत शोर सुना था। बजट में शायद एक अच्छा मौका है, मालूम नहीं कि हुकूमत हिम्मत कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। वो टैक्स हेवन्स जो हैं उसका इशू आप टैकल करें, जो पाकिस्तान से लोग चुर ऐसा दुबई में 6-7 अरब डॉलर लगा रहे हैं या ऑफशोर कंपनीज में ले जा रहे हैं या 150-200 अरब डॉलर स्विस अकाउंट्स में रख रहे हैं। कुछ तो हम ऐसे इनिशिएटिव्स लें कि वो उन लोगों के लिए रास्ता रोक सकें और पाकिस्तान में वो मौके पैदा कर सकें। कुछ भी नहीं होगा नदीम, ये कोई इस्लाहात जिनकी आप बात करें इनमें से कोई भी नहीं होगी, क्योंकि जिन्होंने इस्लाहात करनी है वो खुद तो चोरी कर रहे हैं। ये कड़वी हकीकत है। हम बहुत मौज़ूद गुफ्तगू करते हैं तो इस तरीके से खुल के बात नहीं करते, बट हकीकत ये है कि जो निज़ाम चला रहे हैं वही मुल्क को लूट रहे हैं। तो ये कैसे रिफॉर्म होगी? आप फहरिस्त पढ़ लें जो अभी पनामा के पेपर्स के अंदर छपी है, वो पाकिस्तान का हुज़ हू है। उसके अंदर जजेस, उसके अंदर मीडिया ओनर्स, उसके अंदर सियासतदान, और कोई भी आप स्विस बैंकों को उठाएंगे, दुबई की प्रॉपर्टी उठाएंगे तो आपको इसी किस्म की वहाँ पे कहानी निकलेगी। ये अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से ये एक ऐसा टॉपिक है जो मीडिया के दिल के भी बहुत करीब नहीं है। पनामा पेपर्स के बाद से तो बहुत इसके ऊपर बात की गई है, लेकिन उमूमी तौर पे ये इस्लाहात जो हैं जिनसे आम इंसान की ज़िंदगी जो है वो रोज़ाना उससे असरअंदाज होती है, वो मेरे ख्याल में मैं नदीम मलिक हैं और एक आध और कोई एंकर होगा जो उस पर बात भी करता है। तो जब तक ये इशू पॉलिटिशियन के लिए इलेक्शन जीतने या हारने वाला इशू नहीं बनेगा, उस वक्त तक इसके ऊपर काम नहीं होगा। और आज तक ये हकीकत है कि ये इलेक्शन जीतने या हारने वाला इशू नहीं है। आपके इलाके के अंदर गलियां सड़कें बन रही हैं, नहीं बन रही, या बहुत बड़े लेवल के पैमाने पे देखें तो बिजली मुल्क के अंदर आ रही है, नहीं आ रही, ये तो इलेक्शन के इश्यूज हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान में करप्शन को रोका जा रहा है? क्या मुल्क से पैसा लूट के जो बाहर ले जाया जा रहा है उस पर कोई काम किया जा रहा है? क्या जो सैकड़ों अरबों रुपए की टैक्स चोरी सालाना हो रही है उस पर कोई काम किया जा रहा है? क्या 8 दफ़ा जो एमनेस्टी स्कीम लाई गई है पाकिस्तान में टैक्स चोरों के लिए, क्या उनमें से कोई भी कामयाब हुई है? ये मामला जो हैं अभी तक अवाम की ज़ुबान पर नहीं आए और इसलिए वो वोट में ट्रांसलेट नहीं हो रहे। एंड इसी वजह से मैं आज भी यही कहता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि इस बजट के अंदर भी कोई ऐसा एक्शन लिया जाएगा जो जिन चीज़ों की आप बात करें उनको डील किया जाए। नवीद कमर साहब, ये जो प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी होती है, बात चीज़ें उसके ज़ुमरे में आती हैं। इनके पास डेटा था असद उमर साहब के पास कि कुछ 7 अरब डॉलर की पाकिस्तान से इन्वेस्टमेंट दुबई की रियल एस्टेट सेक्टर में 3 सालों में गई है, और IMF के लोन के साथ ही इसको मैच करते हैं कितना ही हमने लोन लिया। पाकिस्तान सालाना 2000 अरब कर्जा ले रहा है, और डार साहब कहते हैं 150-200 अरब डॉलर पाकिस्तानी इसका स्विस अकाउंट्स में। पनामा की आप लिस्ट देखें तो आपको बड़ी बड़ी ऑफशोर कंपनीज में इन्वेस्टमेंट नज़र आएंगी। तो हमारे पास लूप होल्स जहाँ हैं बुनियादी तौर पर नज़र आ रहे हैं। हमें, मुझे और आपको सवालात के जवाब भी मालूम है, लोगों के भी नाम मालूम है। तो बददियानती है, कमज़ोरी है, पोलिटिकल विल लैक करती है, क्या चीज़ है जो हमें? मेरा ख्याल है कि जो शुरू वाली बात, एक तो चीज़ ये कि हमारे यहाँ टैक्सेशन एज अ कल्चर अभी तक बेड नहीं हुआ। हम इवन एज गवर्नमेंट्स हम बार बार एमनेस्टी स्कीम्स जब अनाउंस करते हैं और या हम इवन इंसेंटिवाइज जब कंपनीज को करते हैं कि जी 10 साल के लिए आपसे कोई इनकम टैक्स नहीं लिया जाएगा, वी आर सेंडिंग आउट ए सिग्नल कि भाई ये टैक्स जो है ये एक लीस्ट इम्पॉर्टेंट इन लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज़ चीज़ है और इसको ज़रूरी कि आप दें। हर जो डेवलप मुल्क है या इवन वो ममालिक जो कि उस डगर पे चल पड़े हैं, उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट वहाँ से शुरू ही बात वहाँ से होती है, फिर आगे नीचे जाके और चीज़ें आती हैं। तो एज़ फार एज टैक्सेशन इज़ कंसर्न, उसमें तो मेरा ख्याल है कि कोई शक ही नहीं है कि पाकिस्तान में अगर आम आदमी से पूछेंगे कि टैक्स का आपकी ज़िंदगी से क्या वास्ता है, तो उसको कुछ भी लिंकेज नहीं पता होगा। और वैसे भी हमारे जिस तरह से बजटिंग होती है और बड़े मोटे मोटे जो हम स्पेयर्स देखते हैं वो वहाँ तक ट्रिकल डाउन नवीद कमर साहब, जब हम टैक्स चोरों का मालूम होने के बावजूद हाथ ना डालें तो इसे बददियानती कहेंगे या कमज़ोरी कहेंगे? मेरा ख्याल है कि दोनों बातें हैं। इट्स अ मिक्सचर ऑफ बोथ।
ثاقب شیرانی صاحب، 25 ارب ڈالر ہم نے ایکسپورٹ کا فگر آج سے کچھ 6 سال پہلے حاصل کیا تھا. 6 سالوں سے پاکستان میں نہ آپ کی وہ جو کہتے ہیں نا گرین فیلڈ پروجیکٹس میں انویسٹمنٹ نہ وہ آئی ہے. بجلی کا بحران، ابھی بھی 3 گھنٹے کے بعد 1 گھنٹہ بجلی بند ہوتی ہے. یہ اسلام آباد جیسے شہر میں، لاہور جیسے شہر میں، چھوٹے شہروں میں حالات ابھی بھی ویسے ہی ہیں. جیسے پیپلز پارٹی کو ہم برا بھلا کہتے ہیں ویسے ہی ہیں. کیسے بدلیں گے ہم ان چیزوں کو؟ ایکسپورٹ آپ کی نیچے جانا شروع ہو گئی. جی بالکل. دیکھیے میرا خیال ہے بنیادی جو مجھے فقدان نظر آتا ہے نا، اب تو ہم پالیسیز کی بات کر سکتے ہیں، ٹیکس ریٹس کی بات کر سکتے ہیں، جو ڈاکٹر صاحب کا فیوریٹ ٹاپک ہے. جیسے پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے 18 کو 20 کر دیں، 15 کو 18 کر دیں، 12.5 کو 18 کر دیں. یہ اس سے کوئی ملک کی تقدیر نہیں بدلی ہے ان چیزوں سے. آپ ایک چیز دیکھ لیں کہ پچھلے 10 سال میں، میرا خیال ہے 10 سال سے بھی شاید اب تجاوز کر گیا، 12 سال ہو گئے، فیڈرل ایکسپورٹ پروموشن بورڈ ہمارا ایک ادارہ ہوتا تھا جو پریزیڈنٹ آف پاکستان چیئر کر رہا تھا جنرل مشرف کے ٹائم پہ. 12 سالوں میں اس کی ایک میٹنگ کال ہوئی تھی، اور وہ بھی 2005 میں ہوئی تھی غالباً، اس کے بعد ہوئی بھی نہیں. تو ایک سوچ کا اور ایک قبلہ کا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ساؤتھ کوریا کا اگزامپل دیا جاتا ہے کہ 1979 میں 81 میں جو ان کے پریزیڈنٹ تھے وہ ویکلی بیسس پہ کنٹینرز ٹریک کرتے تھے. پریزیڈنٹ کوریا کا کنٹینرز ٹریک کرتا تھا چیبول سے، کتنے چیبول نے اس ہفتے کتنا کیا، اور اگر اس پہ کوئی کمی بیشی ہوتی تھی تو وہ میٹنگ بلا کے ان کو بلاتا تھا فیس ٹو فیس اور ان سے بات کرتا تھا کہ کیا مسئلہ تھا، اس مرتبہ آپ کے کنٹینر جو ہیں 20,000 کے بجائے 18,000 کیوں گئے. تو یہ فوکس کی بات ہے، اور یہاں پلاننگ کا بھی فقدان ہے، مگر سب سے بڑا ہے کہ وی ناٹ bothered. ایکسپورٹ کی جب ہم بات کریں گے تو ان پٹ کاسٹ ایک بڑا کنسٹرینٹ بتایا جاتا تھا بجلی کے بحران کے علاوہ. اب ایک موقع آیا کہ دنیا میں تیل کی قیمتیں گریں، تو ایک موقع تھا کہ ہم یہ انڈسٹری کو ریلیف پاس کرتے، ان کی پروڈکشن بڑھتی، ایکسپورٹس بڑھتی. لیکن ہم نے یہ کیا کہ تیل کی گرتی ہوئی قیمتوں کو اپنے ٹیکس کی کمی پورا کرنے کے لیے استعمال کر لیا. 25 کے اوپر 25 روپے ٹیکس لگایا اور اپنے ٹیکس بڑھا کے خوش ہو گئے کہ ہمارا ٹیکس بڑھ گیا. لیکن یہ نہیں سوچا کہ اس کی کاسٹ کتنی ہے جو ہماری انڈسٹری پے کرے گی، ہمارا ایکسپورٹ سیکٹر پے کرے گا. ہماری کچھ بنیادی ایشوز ہیں اسد عمر صاحب جن کو ہم ایڈریس کرنے میں ناکام ہیں. جی پچھلے اگر آپ 3 سال کی معیشت کی پالیسیز دیکھیں نا تو اس میں ظاہر ہے ایک بہت بڑی تنقید یہ ہے کہ کوئی بنیادی اصلاحات نہیں کی گئی. لیکن اگر آپ کوئی ایک چیز پکڑیں جس کی وجہ سے سب سے زیادہ شدید نقصان ہوا ہے معیشت کو، وہ ہے یہی ہماری ٹیکسیشن کی پالیسی. ڈار صاحب نے اپنے ریونیو کے نمبر پورے کرنے کے لیے بجائے کہ کوئی ایف بی آر کے اندر انتظامی اصلاحات کرتے یا پالیسی کے اندر کوئی چینجز لے کے آتے، براڈننگ آف دا ٹیکس بیس ہوتی، امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ڈائریکٹ ٹیکسیشن کی کرتے، انہوں نے تمام تر انحصار کیا ہے انڈائریکٹ ٹیکسیشن کے اوپر. اور جبھی اگر آپ دیکھیں پچھلے 3 سال کا جائزہ لیں تو انڈائریکٹ ٹیکسیشن سے جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے وہ اس میں تقریباً 1.3% کا اضافہ ہوا ہے، اور ڈائریکٹ ٹیکسیشن میں تقریباً 1% کی کمی آئی ہے، 1% نہیں %.5 کے قریب کمی آئی ہے اس کے اندر. تو اس کے جو 2 نقصانات ہوئے، ایک تو ظاہر ہے امیر غریب کا فرق بڑھتا چلا جا رہا ہے، ایک متوسط طبقے اور غریب کے اوپر بہت زیادہ پڑتا ہے انڈائریکٹ ٹیکس کا. لیکن دوسرا جو بہت بڑا نقصان ہوا ہے وہ معیشت کی گروتھ کے اوپر ہوا ہے اور ایکسپورٹ کی کمپیٹیونیس کے اوپر ہوا ہے. جس ان پٹ کاسٹ کی آپ بات کریں، 3 گیس کے اوپر نئے ٹیکس لگا دیے گئے، بجلی کے اوپر ٹیکس نئے لگا دیے گئے، اسی طریقے سے اوور آل جی ایس ٹی بڑھا دیا گیا، اور پیٹرولیم کی مصنوعات کے اوپر تو ہوش ربا ٹیکسیشن کر دی، 100% سے اوپر لگا گیا ڈیزل کے اوپر. تو اس کی وجہ سے معیشت کی جو شرح نمو ہے وہ بھی گئی، اور خاص طور پہ جو ایکسپورٹ ہے، کیونکہ آپ نے تو مقابلہ کرنا ہے باقی دنیا کے ساتھ، پورے ریجن کے اندر اس وقت بجلی کے بھی اور گیس کے بھی ہماری جو ٹیکسٹائل کی صنعت ہے وہ سب سے زیادہ قیمت ادا کر رہی ہے. تو یہ ایف بی آر کی ناکامی اور جو سیاسی پولیٹیکل ول نہ ہونے کی کمزوری ہے، اس کا جو ازالہ کرنے کی کوشش گئی ہے، وہ تمام یہ بلا واسطہ ٹیکس کے ذریعے کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر عوام کے اوپر بھی بوجھ پڑا ہے اور بزنس بھی دب گیا ہے. ایک شارٹ بریک لے لیں جی، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. سلمان شاہ صاحب، آپ کی طرف دوبارہ آ رہا ہوں. پاکستان کا جو قرضہ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور کے اوپر بہت تنقید تھی کہ 5 سالوں میں 9-9.5 ہزار ارب قرضہ انہوں نے لیا. لیکن اب پچھلے 3 سال کی ہم رفتار دیکھیں تو کوئی 14.5 ہزار ارب سے 21 ہزار ارب پہ پہنچ گیا. 6-6.5 ہزار ارب پچھلے دور سے بھی رفتار بڑھ گئی ہے. تو ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اپنے قرضے کی صورتحال ہماری کیا بن رہی؟
دیکھیں قرضوں کا تو ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے آپ کے ڈیفیسٹ کے ساتھ، اور جتنا بڑا ڈیفیسٹ ہوگا اتنے زیادہ قرضے بھی ہوں گے، کیونکہ ہماری جو ریونیوز ہیں وہ کیونکہ ایڈیکویٹ نہیں ہیں تو ہمیں بورو کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد آپ نے بہت سے قرضے اپنے ریزروز کو بھی کشن اپ کرنے کے لیے لیے ہوئے ہیں. تو یہ آپ نے تو ایک قسم کا جب 2008 میں ہمارا جو پبلک ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو تھا وہ تقریباً 55% کے پاس تھا. اب آپ نے اس کو بڑھا کے تقریباً 64% 65% کر دیا، یعنی کہ جو وہ ڈیٹ کیپیسٹی کریٹ کی گئی تھی اس کو آپ نے فلی بلکہ اوور یوٹیلائز کر لیا ہے. لیکن اکانومی میں وہ گروتھ نہیں آئی جو آنی چاہیے تھی، اور وہ گروتھ جو آنی تھی وہ ریفارم سے آنی تھی. آپ کے جو پاور سیکٹر ریفارمز ہیں وہ بھی نہیں آپ نے کی. آپ ہائی کاسٹ انرجی کی طرف پڑے رہے، آپ پروجیکٹس لگانے کے چکر میں رہے، آپ کیپیسٹی انکریز کرنے کے چکر میں رہے، لیکن آپ جو آرگنائزیشنل ریفارمز تھیں وہ نہ آپ نے کی، نہ آپ نے ڈی ریگولیشن کی، نہ کوئی کمپٹیشن پیدا کرنے کی کوشش کی. اور اب نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ آپ کولے کے پروجیکٹس لگا رہے ہیں جس کے لیے گریڈ کے اندر آپ 8.5 سینٹس کا ٹول وہ دے رہے ہیں ٹیرف، اور میکسیکو میں وہ گریڈ کے اندر 4 سینٹ میں دے رہے ہیں، اور پچھلے ہفتے یو اے ای میں آیا کہ وہ 3.9 سینٹس پہ گریڈ میں بجلی لے رہے ہیں. اب یہ 4 سینٹ ایکسٹرا اگر آپ کا ہر جو انڈسٹری میں جائے گا اور ایگریکلچر میں وہ مہنگی بجلی جائے گی تو وہ کیسے کمپیٹ کریں گے؟ آلریڈی دنیا میں ایک ڈیفلیشنری انوائرمنٹ ہے کہ کموڈٹیز آپ کی گر گئی ہیں، اور آپ کی یہاں پہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اس طرح سے نہیں گر رہی. اب ایگریکلچر سیکٹر کو لیکن پاکستان میں اس عرصے میں جب اتنے زیادہ قرضے لیے گئے اور باہر سے ہم نے غیر ملکی قرضے بھی بہت لیے تو پاکستان کی اکانومی میں گروتھ تو نہ ہونے کے برابر ہے، ناپید ہے. ابھی بھی ایشو یہ ہے کہ 1 ملین ٹن ویٹ کراپ اوپر نیچے ہوئی ہے تو اس سے ہمارا گروتھ کا نمبر چینج ہوتا ہے. اگر آپ کی 500,000 بیلز کاٹن کی ادھر ادھر ہو رہی ہیں تو اس سے گروتھ کا نمبر چینج ہو رہا ہے. آپ کی جو انڈسٹری تو وہ ڈرائیو ہی نہیں کر رہی ہے آپ کی گروتھ کو، تو پیسہ کدھر گیا جو ہم نے بورو کیا تھا سارا؟ نہیں، کیونکہ جو چیز آپ بورو کر رہے ہیں وہ پروڈکٹیو ایسٹس میں اس طرح سے خرچ نہیں ہو رہی. وہ آپ کی جو کرنٹ ایکسپینڈیچرز میں خاصا کچھ جا رہا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی آپ یہ بناتے ہیں پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس کو آپ کاٹ دیتے ہیں. اور سب سے بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اگر ایگریکلچر کا اس وقت ایک کرائسس آیا ہوا ہے لیکن ہمارا کوئی پانی کے اوپر کوئی پروجیکٹ نہیں ہے، کوئی بڑے ڈیم نہیں بنا رہے، کوئی ریزروار نہیں بنا رہے، کوئی اریگیشن سسٹمز نہیں بنا رہے. انفارچونیٹلی اس وقت جو کرائسس ایگریکلچر کا ہے وہ آسانی سے طے نہیں ہوگا. آپ کو تقریباً ایگریکلچر میں حساب لگا رہا تھا کہ آپ کو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس 50% کم کرنی پڑے گی، جس کا مطلب ہے ڈیزل، فرٹیلائزر، انسیکٹیسائڈ، پانی کا استعمال، ایکسٹینشن ورک، جو مینجمنٹ آف دا فارم، یہ ساری آپ کو اوور آل کرنی پڑے گی. اتنا برا کرائسس ہے یہ، اور یہ کوئی گولیاں ایسپرین دینے سے کام نہیں چلے گا. اور سیم از دا کیس ود آر انڈسٹری آلسو. اگر آپ ٹیکسٹائل انڈسٹری کو دیکھ رہے ہیں جس طرح سے وہ اشتہار دے رہے ہیں اس وقت اخباروں میں، ایک تو ان کا ورکنگ کیپٹل کنسٹرینٹ ہے، دوسرا ان کی اب جو ٹیکنیکل کیپیسٹی ہے وہ بھی خاصی خراب ہو چکی ہے، اور دنیا جو ہے وہ ماڈرنائزیشن کر رہی ہے، اور ہمارے جو ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری وہ بند ہونے کو جا رہی ہے. سو آئی تھنک ایشوز جو ہیں وہ بہت گریو ہوتے جا رہے ہیں. اور مائکرو لیول تک پہلے ٹیکسٹائل سیکٹر پہ میرے خیال میں آپ بتا دیں تو پھر میں ایگریکلچر سیکٹر پہ نوید قمر صاحب سے پوچھوں گا. ٹیکسٹائل سیکٹر میں نئی انویسٹمنٹ آئی نہیں، وہ BMR آپریشنز آپ کرتے ہیں مختلف ایریاز میں، یہ کئی سالوں سے ہم اسی ٹیکنالوجی پہ چل رہے ہیں جو میرے خیال میں آپ کی لیٹ 90s میں آپ نے لگائی تھی. ہم کمپیٹ کر پائیں گے یا نیچے گرتے ہی جائیں گے؟ نہیں، اس کو ریورس کرنا مشکل ہوگا. اور خاص طور پہ ایک چیز جو کسی کی ابھی پالیسی سرکلز میں ریڈار اسکرین پہ آئی نہیں ہے وہ ہے ٹرانس پیسفک پارٹنرشپ. وہ جو ابھی اس کی وجہ سے کمبوڈیا اور ویتنام، ایون بنگلہ دیش اور انڈیا سے بھی جو ہے وہ بزنس ٹیکسٹائلز کا وہ ادھر مائگریٹ ہونا شروع ہو گیا ہے. اس کی پلاننگ ہو رہی ہے کہ وہاں شفٹ ہو جائے گا. پاکستان تو کسی خاتے میں نہیں ہوگا. تو میرا خیال ہے بہت بڑا ایک کرائسس ہے ہمارا، جو لومنگ کرائسس ہے، اور میرا خیال ہے اگلے 2-3 سال میں یہ بالکل آپ کو ہٹ کرے گا. ہمارا شیئر ورلڈ ٹیکسٹائل ایکسپورٹس میں یوں کر کے نیچے گر گیا ہے، بالکل گر گیا ہے، اور مزید گرے گا اور گرے گا. اور گرے گا. نوید قمر صاحب،
ایک طرف ایگریکلچر سیکٹر کا کرائسس ہے اور ایگریکلچر سیکٹر سے ریلیٹڈ آپ کی یہ ٹیکسٹائل کاٹن سے ریلیٹڈ ساری انڈسٹری ہے, تو دونوں چیزیں آپ کی پھنس گئیں, کیا کریں؟ نہیں بالکل, میرا خیال ہے کہ سمہاؤ ایگریکلچر پہ تو ویسے بھی اس قسم کی فوکس نہیں رہا اس گورنمنٹ کا, بیکاز آف دیئر کانسٹیٹوئنسی جو بھی ان کا خیال ہے, لیکن وہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ سب کو آ کے ہٹ کرتا ہے. دنیا میں اگر کموڈٹی پرائسز گری ہیں تو ہمارا کام تھا کہ ہم اپنی ان پٹ کاسٹ کو بھی کم رکھتے. ڈیزل پہ ہم نے ڈبل کر دیا ٹیکس, جو فرٹیلائزر پرائسز تھیں دنیا میں کم ہیں, پاکستان میں زیادہ ہیں. تو یہ ساری چیزیں مل ملا کے تو وہ ظاہر ہے کہ اس سیکٹر میں پھر کون زیادہ ان پٹس ڈالے گا یا کون زیادہ اس میں انویسٹمنٹ کرے گا. پرائم منسٹر نے ایک کسان پیکج اناؤنس کیا تھا, رائس والے چیخیں مار رہے تھے. اب میں لوگوں سے پوچھتا ہوں, وہ کہتے ہیں پیسے نہیں ملے. یہ مجھے بات نہیں سمجھ آئی. پرائم منسٹر ہمسیلف اناؤنسڈ اٹ. نہیں, آئی ڈونٹ نو, یہ فرینکلی اسپیکنگ اف آئی کین یوز دا ورڈ فراڈ, دیٹ واز اے فراڈ. ہم نے تو کہیں بھی کسی کو بھی کچھ بھی ملتے ہوئے نہیں دیکھا. تو یہ تو صرف ٹی وی وغیرہ کے لیے ہوتا ہے. آئی وش دیئر واز سمبڈی فرام دا گورنمنٹ ٹو آنسر دس کہ یہ کہاں گیا. کچھ پٹواریوں کو ملے, انہوں نے اپنا وہ 5,000 روپے کے لیے انہوں نے اس پہ بھی رشوت لی ہے. پنجاب کے گاؤں سے جہاں نون لیگ کے ایم پی ایز اور ایم این ایز جیتے ہوئے نا, وہاں سے بھی میں نے لوگوں سے شکایات سنی ہے کہ پیسہ نہیں ملا. کچھ انفلوئنشل شاید بینیفٹ کر کے, باقیوں کو نہیں ملا. اسد عمر صاحب, پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی, کیوں؟ اچھا جی, میں اس کا بولتا ہوں لیکن جسٹ کوئکلی ایڈ کر دوں. ابھی جو بات ہو رہی تھی, آپ حکومت نے اپنی جیب سے کیا دینا تھا. اس وقت پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ بین الاقوامی یوریا کی قیمت جو ہے, جو پاکستان میں امپورٹ کی جا سکتی ہے, وہ 250 روپے بوری کم ہے جو پاکستان میں اس وقت قیمت ہے. میں نے ایک اسٹینڈرڈ, جو ہماری اسٹینڈنگ کمیٹی جس کو میں چیئر کرتا ہوں, وہاں یہ سوال اٹھایا, وزیر اعظم کو خط لکھا, ایگریکلچر منسٹر کو, فائنانس منسٹر کو. صرف اگر وہ الاؤ کر دیتے نیشنل فرٹیلائزر کارپوریشن کو امپورٹ کرنا, 4 شپس امپورٹ کرتے, 30 ارب روپے سالانہ کا ایکویولنٹ فائدہ ہو جاتا. کسان کا 1 روپے بھی حکومت کی جیب سے خرچ کیے بغیر, لیکن حکومت کو جو نہیں دیں گی. اب آپ پوچھ رہے ہیں انویسٹمنٹ کیوں نہیں ہو رہی, یہ بہت اہم سوال ہے. اس کے لیے میں صرف موازنہ کر لوں کہ 2002 سے 2007 کا جو پیریڈ تھا, سلمان شاہ صاحب ایڈوائزر تھے فائنانس کے, شوکت عزیز پرائم منسٹر تھے, اس میں آہستہ آہستہ ہمارا انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو بڑھتے بڑھتے 22% سے زیادہ اوپر چلا گیا تھا. پچھلے 3-4 سال سے وہ 15% پہ منجمد ہے, وہ وہاں سے بڑھ کے نہیں دے رہا. اتنا شور ہوا ہے سی پیک کا, اس کے باوجود اس وقت ہم 15% انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو پہ ہیں. اور فورن انویسٹمنٹ کی یہ حالت ہے کہ جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ 2007 میں $5 ارب سے زیادہ آیا تھا, وہ اس سال چائنا کی سی پیک کی انویسٹمنٹ ملا کے $1 ارب پہ پھنسا ہوا ہے. تو انویسٹمنٹ بالکل نہ, ڈومیسٹک انویسٹر کو یقین آ رہا ہے ایک معیشت کے اوپر, جتنے مرضی حکومت اشتہار نکال دے, جتنی مرضی آئی ایم ایف سے شاباش کے اسٹیٹمنٹس لے لے, انویسٹر چاہے وہ پاکستان کا ہو یا بین الاقوامی انویسٹر ہو, اس کو یقین نہیں آ رہا کہ پاکستان ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. کیوں نہیں آ رہا؟ اس کی وجہ ہم ابھی ڈسکس کرتے رہے. اگر کوئی فنڈامنٹل ریفارم نہیں ہوگی, اگر آپ کا فسکل سسٹم بالکل بروکن ہوگا, اگر آپ قرض کے دلدل میں دھستے چلے جا رہے ہوں گے اور انویسٹر کو یہ نظر آ رہا ہوگا, اگر آپ جیسے سلمان شاہ صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ بجلی کے کارخانے تو اربوں ڈالر لگا کے بہت مہنگی بجلی لینے کے کارخانے لگا رہے ہیں, لیکن جو بجلی کا نظام ہے اس کے اندر کوئی ریفارم نہیں ہو رہی, کوئی ایڈمنسٹریٹو ریفارم نہیں ہو رہی. تو کوئی بھی جو انویسٹر ہے اس کو نظر آ رہا ہے کہ یہ بالکل عرف عام میں اگر میں بات کروں, اس معیشت کو تو پٹاخہ پھٹنے والا ہے کہ جس دن آپ نے آئی ایم ایف کا پروگرام ختم ہوا, آپ 18 مہینے کے اندر دیکھنا حالت کیا ہوگی معیشت کی. تو کوئی انویسٹر کیوں یقین کرے گا؟ اور آخری بات, اور میرے خیال میں وہ صرف سیاسی بات نہیں ہے, وہ ایک اہم بات ہے. جب پاکستان کا وزیر اعظم یہ کھڑا ہو کے کہے گا کہ بھائی میرے بچے جو ہیں وہ پاکستان میں انویسٹ نہیں کرنا چاہتے, وہ انتہائی کامیاب بزنس مین ہیں, وہ سعودی عرب میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو اربوں کما لیتے ہیں, وہ لندن میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو اربوں کما لیتے ہیں, لیکن ان کو پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں کرنی ہے. یہ بھی ایک سگنل ہے دنیا کے انویسٹر کو. ایک جلدی سے چھوٹا سا آپ سے کامنٹ لے لوں, پھر شاہ صاحب سے بھی پوچھوں گا. پوری ایلیٹ جو ہے پاکستان کی رولنگ ایلیٹ, وہ اپوزیشن میں بیٹھی ہو یا حکومت میں بیٹھی ہو, ان کی فیملیز کی جائیدادیں پاکستان سے باہر ہیں, کاروبار پاکستان سے باہر ہیں, خود صرف حکومت یہاں کرتے ہیں. تو فنڈامنٹل پالیسی شفٹ آپ کو چاہیے, اس میں ٹیکس کے ذریعے لائیں یا کسی اور طریقے سے, یا پولیٹیکل ول آپ کر لیں. اسد عمر صاحب.
100% درست بات ہے جی. بائی دی وے اگر آپ کسی بھی پاکستان کے بنیادی مسئلے کی جڑ تک پہنچنے کی کوشش کریں گے نا تو یہی رولنگ ایلیٹ جو ہے نا یہی آپ کو نظر آئے گی. مسئلے کا جڑ یہی رولنگ ایلیٹ ہے. اور بدقسمتی سے پاکستان کا جو ووٹر ہے شاید اس لیے کہ معاشی حالات ایسے ہیں, ہمارے سماجی حالات ایسے ہیں, وہ کہتے ہیں یار جو طاقتور ہوتا ہے اس پہ قانون اپلائی نہیں کرتا, وہ اپنے ڈنڈے کے زور پہ کام کرتا ہے. تو قانون سے اگر کوئی باہر کام کر رہا ہے, چوری کر رہا ہے, اثاثے باہر بنا رہا ہے ملک کے چھپا کے, تو یار بڑے لوگ ایسے ہی کام کرتے ہیں. جس دن پاکستان کے عوام اپنی طاقت سمجھ گئے تو شاید یہ بہتری ہونا شروع ہو جائے, یا پھر وہی سب لوگ دیکھیں گے کہ ایک ہی ادارہ ہے, وہ عوام تو سنبھلتے نہیں, یہ رولنگ ایلیٹ وہی ادارہ آ کے شاید کوئی ٹھیک کر دے. سلمان صاحب ویسے یہ بات سے مجھے اختلاف ہے, بڑے تجربے کر لیے ہم نے اس ادارے سے بھی, اس ادارے نے بھی ابھی تک کچھ نہیں کیا. ایک شارٹ بریک لے لیں جی, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. سلمان صاحب, کیا بجٹ میں ریفارم ایسی بنیادی آپ توقع رکھتے ہیں جو پاکستان یہ جو مشکل چیلنجز ہیں اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ایک سٹیپ فارورڈ لے لے, پاکستان کو آگے بڑھنے میں مدد دے دے؟ دیکھو ندیم یار, کل آئی تھنک کل ہی خبر آئی ہے کہ انڈیا کا اس کوارٹر کی گروتھ 7.9% ہوئی ہے اینڈ اٹس دا ورلڈ ہائیسٹ. اور مودی صاحب نے وہاں پہ جو ریفارمز کی ہیں وہاں ٹھیک چل رہی ہیں. پاکستان میں ہمارا ریفارم ایجنڈا ہی نہیں ہے. ہماری انسٹیٹیوشنز جو ہیں اتنی خراب ہو چکی ہیں کہ ایف بی آر کی ہم نے بات کر لی, باقی آپ پلاننگ کی بھی بات دیکھ لیں نا کہ آپ کا پورا نظام, پاور سیکٹر کا پورا نظام اگر آپ دیکھتے ہیں فرام پلاننگ ٹو واٹر اینڈ پاور منسٹری ٹو پرائیویٹ پاور انفراسٹرکچر بورڈ ٹو نیپرا, ہاؤ کم کہ یہاں پہ بجلی جو ہے وہ 8.5 اور 9.5 روپے گریڈ میں بھیج رہے ہیں, باقی دنیا 3-4 سینٹ پہ لے رہی ہے, تو کس کو ہم اکاؤنٹیبل دیں گے؟ اور مزیداری کی بات یہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ اشتہار دے رہی ہے کہ دیکھو ہم نے اتنے ارب روپے بچا لیے ہیں, کیونکہ انہوں نے جو نیپرا کا دیا ہوا ایسٹیمیٹس تھے جو جس کی بیسس پہ ہم نے قطر کے ساتھ ڈیل سائن کی ہیں اور چائنیز کے ساتھ ڈیل سائن کر رہے ہیں, وہاں پہ پر میگا واٹ 1.6 ملین ڈالرز پر میگا واٹ رکھا ہوا تھا, اور پنجاب گورنمنٹ نے جب خود کیا تو وہ $1 ملین سے کم پہ آیا ہے. تو وہ اشتہار دے رہے ہیں کہ دیکھیں ہم نے کتنی کامیابی کی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ وہ ساری لائن منسٹریز جو ہیں اور پلاننگ والوں کو سامنے رکھ کے پوچھتے کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں, ادھر یو آر کرپٹ اور یو آر انکمپیٹنٹ. تو جب تک یہ اس طرح سے آپ اس کو اپروچ نہیں کریں گے تو آپ نہیں چینج کر سکتے. اب یہ اگر آپ سمجھیں گے کہ ہم مہنگی بجلی لے کے بھی ہائی گروتھ ریٹس لے سکتے ہیں, خراب اداروں کے ساتھ بھی ہماری اکنامک گروتھ ہوگی, ڈیفیسٹس بڑے بڑے کریں گے اور ملینز آف روپیز کے قرضے لیتے جائیں گے اور وہ کھاتے جائیں گے, تو پھر اکنامک گروتھ شروع ہو جائے گی اور ایگریکلچر سڈنلی بھاگنا شروع ہوگی. اگر ہم کوئی ڈیم نہیں بنائیں گے, کوئی ریزروائر نہیں بنائیں گے, کوئی لینڈ تک لے کے پانی, تھر میں لوگ کیوں مر رہے ہیں, وہاں پہ ہم پانی نہیں لے کے جاتے. آج آپ وہاں پہ نہر لے کے چلے جائیں, پانی وہاں پہنچا دیں تو تھر میں لوگ مرنے بند ہو جائیں گے, وہ ایکچولی وہ پروڈکشن میں آ جائیں گے. سو یہ تو بالکل آئی تھنک ایک ہمارے ملک کا آپ کیا بنیادی ریفارم تجویز کریں گے جو بجٹ میں آنی چاہیے؟ پہلی بات ہے ندیم, بجٹ تو ایک اسمال سورٹ آف پارٹ ہے ایکوس پالیسی ایکو سسٹم کا. تو بہت سارے اصلاحات ہیں جو شاید بجٹ میں آئیں بھی نہ مگر گورنمنٹ کو فالو کرنے چاہیے. جیسے ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک ریفارم ایجنڈا ہے, اس کا بجٹ کا بھی اس میں کچھ کرنا پڑے گا ایلوکیشنز, اور کچھ بجٹ کے علاوہ ہوں گی. جو بنیادی ریفارمز ہیں وہی ہیں جو ہم پچھلے 1 گھنٹے سے ڈسکس کریں. پہلی بات ہے کہ ٹیکس کی جب تک نظام کو آپ بہتر نہیں کریں گے, آپ کی نئی انویسٹمنٹ اور آپ کی گروتھ جو ہے مینوفیکچرنگ سیکٹر سے اور ایکسپورٹ سیکٹر کی بہتری یہ نہیں آئے گی. تو اور اس میں جو بنیادی اصلاح کرنی ہے وہ FBR کی کرنی ہے. FBR is one of the most corrupt and incompetent organizations at this point in time. تو انسٹیٹیوشنل ریفارم میں آپ نے 2-3 ادارے جو ہیں اٹھا کے کرنے ہیں. میں فلی ایگری کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ. دوسرا میرا نزدیک جو ادارہ ہے جس کی اصلاح کرنی ہے وہ پلاننگ کمیشن ہے. یہ 2 اداروں کو ٹھیک کریں تو گریجولی جو ہے تھوڑی سی آپ کی معیشت کی جو اکنامک گورننس ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے. دوسرا جو آپ نے اس میں رکھنا ہے ایگریکلچر کے لیے, بجٹ کے اندر آپ نے مختص کرنی ہے فنڈز ایگریکلچر کی بہتری کے لیے.
مگر وہ بھی ایک بجٹ کا کام نہیں ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا اس میں ایکسٹینشن سروسز کولیپس ہو گئی ہیں, ریسرچ میں پیسہ نہیں جا رہا ہے تو سیلریز کی مد میں جا رہا ہے. تو آپ نے ریسرچ کا نظام بھی بہتر کرنا ہے, ایکسٹینشن سروسز بھی بہتر کرنی ہے, اور واٹر کی مینجمنٹ امپروو کرنی ہے. یہ ساری چیزیں ہوں گی تو ایگریکلچر آہستہ آہستہ جو ہے پاؤں پہ کھڑا ہو. نوید قمر صاحب, ایجوکیشن اور ہیلتھ ایک ایسا ایریا ہے جس میں ہم کبھی بھی کافی پیسہ نہیں صرف کرتے, نہ لوگوں کو پڑھانا چاہتے ہیں نہ ان کو اچھی صحت دینا چاہتے ہیں. ہم نے کم و بیش کوئی 300 ارب روپے کے قریب میٹروز کے پروجیکٹ میں انویسٹ کیا, جو شاید آؤٹ آف سکول جتنے بچے ہیں ان ساروں کے لیے اسکول بنانے کے لیے کافی تھا. ہم پورے پاکستان کے بچوں کو اسکول بھیج سکتے تھے. کیسے یہ پرائرٹی درست کریں, ایجوکیشن اور ہیلتھ؟ میرا تو خیال ہے کہ ایجوکیشن اور ہیلتھ کو ہم اپنے سسٹم میں ہی بائی لا بتدریج ایز اے پرسنٹیج آف جی ڈی پی ہم اس کو جب تک کہ بڑھاتے نہیں جائیں گے, اور یہ کیونکہ اس کا بلک پروونشل گورنمنٹس اور پروونشل بجٹس میں آتا ہے, تو یہ ہر جگہ پہ ہمیں یہ ریفارم کرنا پڑے گا اور اس کو ہمیں سسٹمیٹیکلی انکریز کرنا پڑے گا. ہماری فسکل سپیس ضرور ہے کہ ہر دفعہ کم ہی ہوتی جاتی ہے, اور ہم سارا کا سارا نظام جو ہے وہ ایک ہی ڈائریکشن میں لے کے جاتے ہیں. اور پچھلے 3 سال ان دا نیم آف اسٹیبلائزیشن ہم نے کیا کیا؟ صرف اکاؤنٹنگ ہی کی ہے نا, ہم نے تو کچھ بھی اکانومی کو بڑھانے کی بات نہیں کی. تو یہ جو فنڈامنٹلس ہیں اوپر بھی ایٹ دا فیڈرل لیول اور پروونسز میں بھی ہمیں ضرور کرنے. پرائم منسٹر کی وہ نیشنل ہیلتھ انشورنس پلان کا میں ابھی پڑھ رہا تھا کہ کتنی ریلیزز ہوئی ہیں, اس کی 20 مئی تک کی شاید فگر ہے, 0 اسپینڈنگ تھی, اس کے اوپر ایڈز کے اوپر زیادہ پیسے خرچ ہو گئے ہوئے ہیں. تو اس طریقے سے اگر اخباروں کے اشتہاروں سے اکانومی بہتر ہوتی تو شاید بہت ہی آسان دنیا ساری کر لیتی. اسد عمر صاحب, آپ کیا تجویز کرتے ہیں, کیا ریفارمز آپ توقع رکھتے ہیں جو ہونی چاہیے اور بجٹ میں آ بھی جائیں؟ دیکھیں, جیسے بات کر رہے تھے ثاقب کے اوور آل ریفارم جو اصلاحات ہیں وہ تو ایک بڑا سبجیکٹ ہے, لیکن بجٹ کے لحاظ سے تو جو 2 چیزیں دیکھنا چاہوں گا میں, وہ ایک تو جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن کے اوپر دار و مدار خطرناک حد تک چلا گیا ہے, تو اس کو کم کر کے اور ڈائریکٹ ٹیکسیشن کو بڑھانے کی ضرورت ہے. لیکن یہ صرف اس وقت ہو سکتا ہے, آپ پالیسی جو مرضی اناؤنس کر دیں, جب تک ایف بی آر کے اصلاحات نہیں کریں گے یہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا. دوسری چیز جو امید ہے کہ اب تو شاید اتنا بڑا سیاسی ایشو بننے کے بعد ہم کر لیں کہ یہ جو پیسہ پاکستان سے بلیڈ کر کے باہر جا رہا ہے اور اربوں ڈالر سالانہ باہر جا رہے ہیں, چوری کا پیسہ نکل رہا ہے یہاں پہ پاکستان سے, بلیک منی باہر جا رہی ہے اور اربوں ڈالر کے اثاثے باہر بن رہے ہیں, اس کے اوپر کوئی افیکٹو سٹیپس لیے جائیں گے. میں نے کچھ دن پہلے اپنی ٹویٹس بھی کی تھیں, 3-4 مختلف بین الاقوامی انیشیٹوز کا ذکر کیا گیا تھا جو منی لانڈرنگ کے خلاف, ٹیکس ایویژن کے خلاف دنیا میں کیے گئے ہیں. پاکستان کسی میں بھی حصہ نہیں لے رہا ہے. امید ہے وہ ہم ان کے سگنیٹریز بنیں گے اور کچھ پیش رفت ہمیں کرتے ہوئے نظر آئے گی حکومت, سوائے یہ ایکسپلینیشنز دینے کے کہ کیوں میاں نواز شریف جو ہیں وہ پیناما کے اندر قصوروار نہیں ہیں. بہت شکریہ آپ کا اسد عمر صاحب اور ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب, ثاقب شرانی صاحب اور سید نوید قمر صاحب. مکھی پہ مکھی مارنا یہ آسان کام ہے, پچھلے کئی سالوں سے ہم یہی کام کرتے ہیں. ہمارا جو جی ایس ٹی ریٹ تھا وہ 12.5% تھا, پھر 15% کیا, پھر 16-17, کئی شاہ کے اوپر ہم اسے 22-24 اور اس سے بھی بڑھا لیتے ہیں. باقی چیزیں جس کو ایٹ سورس کاٹ سکتے ہیں ایٹ سورس کاٹ لیتے ہیں. نہ ہم انکم اسیسمنٹ آڈٹ بیس سسٹم کی طرف جا سکتے ہیں, نہ ہم اپنی نئی پروجیکٹس کے لیے انویسٹمنٹ کے لیے انسینٹیوز کریٹ کر سکیں. بجلی کی لوڈ شیڈنگ حکومت نے وہ جو ایز اپنی گنوائی تھی, ایکسٹریمزم, اکانومی, انرجی, اس میں سے شاید ایک ای جو ہے ایکسٹریمزم والی وہ ضرب عضب کی وجہ سے شاید کچھ بہتر ہے. باقی ایز کے اوپر وہی صورتحال ہے, انیفیشینٹ. ای سے پہلے ان لگ گیا, باقی اور کچھ نہیں ہوا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.